अजाए फवाइद बताए आपको अल्लाह ने। पहला आप खुतबा सुनते रहते हैं कि जैसे वो बेनकाब हुआ वैसे ये बेनकाब हुआ। दूसरा फायदा, जैसे उसका नाम रखना लोगों ने अपने बच्चों का छोड़ दिया, वैसे इसका नाम भी रखना लोग अपने बच्चों का छोड़ देंगे। और तीसरा फायदा कि जैसे उसकी मोहब्बत का इजहार आजाद मुल्क में रह के भी कोई नहीं करता, लेकिन अजाए फातिमी भी ये काम करेगी इंशाअल्लाह। बताने दीजिए कि लोग यजीद की तरह जो है मदीने के कातिल ज़हरा का भी मोहब्बत का इजहार करते हुए मजमे में शर्मिंदगी का एहसास करेंगे। कोई फवायद है क्या है? अगर कोई एतराज करे कि अब क्यों में फातिमी इतना हो रहा है कि हम याद करा चुके करबला का सबक, बेनकाब कर चुके करबला के कातिल को। और ये दूसरा सबक है इंशाअल्लाह, सुनिए अज़ीज़ान किराम। और मैंने जो आयत आपके सामने पेश की, ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने नाजिल किया उस शाय को फी लैलतिल क़द्र, लैलतिल क़द्र में। और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये जो लैलतुल क़द्र है ये क्या है? ये फजीलत वाली रात है। अज़ीज़ान गिरामी, उलमा ने कहा लैलतुल क़द्र यानी वो रात कि जब कुरान नाजिल हुआ। तवज्जो चाहा, जब कुरान नाजिल हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, इस पर इत्तेफाक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। आप कुरान के नुज़ूल का सिलसिला पढ़ेंगे किताब में, तो कुरान एक बार ही नाज़िल नहीं हुआ है। कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ। कुरान अगर पैगंबर जो है मेहराब में है तो कुरान मेहराब में नाज़िल हुआ, पैगंबर मस्जिद में है तो कुरान मस्जिद में नाज़िल हुआ, पैगंबर गार में है तो कुरान गार में नाज़िल हुआ, पैगंबर मैदान में है तो कुरान मैदान में नाज़िल हुआ, पैगंबर मक्के में है तो कुरान मक्के में नाज़िल हुआ, पैगंबर मदीने में है तो कुरान मदीने में नाज़िल हुआ। तो सबको पता है कि कुरान तो रफ्ता रफ्ता नाज़िल हुआ। तो फिर ये लैलतुल क़द्र क्या है? लोग परेशान थे कि इतनी फजीलत वाली रात क्या है। छठे इमाम से जब पूछा गया कि ये लैलतुल क़द्र क्या है जिसकी इतनी फजीलत है, इमाम ने कहा बर्दाश्त कर सकोगे, लैलतुल क़द्र से मुराद कोई और नहीं, मेरी जद्दा हज़रत फातिमा ज़हरा है। सुनने वाले लोग ताज्जुब से देखने लगे जाने का। इमाम ने कहा लैलतुल क़द्र है, 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। क्या होता है लैलतुल क़द्र में? आमाल ही तो होता है ना। पहला इतराज कि अज़ाए फातिमिया अब तक नहीं होती थी, अब इतना क्यों होने लगी? इसका जवाब मैंने पहला और दूसरा सबक लेके दिया। दूसरा एतराज और सबसे बड़ा एतराज नौजवानों के लिए मैं कर रहा हूं। कोई आपसे करेगा एतराज तो आप जो है अपने जहन में जवाब रखिए, मायूस ना होइएगा। एतराज कि क्या शियों को अपने पैगंबर के बेटी की शहादत की असली तारीख नहीं पता कि वो उस तारीख में भी मजलिस करते हैं, उस तारीख में भी मजलिस करते हैं। 2 रवायतें 13 जमादुल ऊला और 3 जमादुल सानी, और कुछ उलमा ने जो है 45 दिन के बाद की भी रवायत लिखी पैगंबर के बाद है, और 75 दिन की भी रवायत और 95 दिन की भी रवायत। ये अलग अलग रवायतें जो क्या मुसलमानों को ये पता नहीं, चाहने वालों को कि एक ही दिन में शहादत मुअज्जल करे और मजलिस करे। तवज्जो, कसम खुदा का जुमला करने जा रहा हूं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, याद रखिएगा। अब लैलतुल क़द्र क्या है? जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ, हमने कहा
چلو تم اہل بیت کو کیسے مانتے ہو ہم سمجھتے ہیں کیسے مانتے ہو، لیکن قرآن میں تو پورا عقیدہ ہے نا. آج توجہ کریے گا، قرآن میں تو پورا بھروسہ ہے نا. تو کیا پوری امت مسلمہ مل کے یہ بات طے نہ کر سکی کہ قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ کچھ نے کہا 19ویں شب قدر، کچھ نے کہا 21ویں شب قدر، کچھ نے کہا 23ویں شب قدر. ہم نے کہا یہ نزول قرآن کی 3 تاریخیں کیوں؟ تو لوگوں نے کہا اس ثواب ہی تو ہے، رات بھر اس میں بھی عبادت کرو، اس میں بھی عبادت کرو، اس میں بھی عبادت کرو. ہم نے کہا جیسے قرآن ویسے فاطمہ، اس تاریخ میں بھی مجلس، اس تاریخ میں بھی مجلس، اس تاریخ میں بھی مجلس. آمال کرتے ہیں نا 19ویں کو، 21ویں کو، 23ویں کو، بے کا یا اللہ ہو، بے کا یا اللہ ہو، بے محمد، بے محمد، بے علی، بے علی. جملہ نظر کر رہا ہو جنان گرامی، نعرے کو سن کے دینا بے محمد، پھر اس کے بعد بے علی، بے بھات سے بتا کہتے ہیں نا جنان گرامی. میرے کمل ہوتا ہے قرآن دیکھ کے، میرے کمل ہوتا ہے قرآن سر پہ رکھ کے، یہ سارے اعمال سب میں انجام دیتے ہو نا، کیونکہ عبادت ہے. اچھا انصاف سے بتاؤ، اعمال کرتے ہو کیا صرف عمل قرآن کر کے تمہارا اعمال مکمل ہو جاتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، اسی اعمال میں جب تک ایک عمل انجام نہ دے لے اعمال مکمل نہیں ہوتا. وہ عمل کون سا ہے جس کے بدولت اعمال مکمل نہیں ہوتے؟ شب قدر کے ہم نے کا ایک موقع ہے جس میں سب مل کے کہتے ہیں اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین. یعنی جب تک لعنت نہ کرو اعمال مکمل نہیں. اسی طرح جب تک قاتلان فاطمہ پہ لعنت نہ ہو عبادت فاطمہ. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. کہا جائے عزیزان گرامی، متحد ہونے کی دعوت سب سے زیادہ خدا دیتا ہے. خدا سے بڑا اتحاد کا پیروکار کوئی نہیں ہے. چاہے کوئی اپنے آپ کو جتنا بڑا اتحاد والا کہہ لے، لیکن خدا سے بڑا اتحاد والا نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے بھائی چارہ پیدا کرو، آپس میں تعلیم کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں، چور کو چور نہ کہیں، غاصب کو غاصب نہ کہیں. اگر جھوٹے کو جھوٹا کہنا یہ اتحاد کے خلاف ہوتا تو کبھی جھوٹے پہ خدا لعنت نہ کرتا. خدا کبھی جھوٹے پہ لعنت نہ کرتا. خدا کا جھوٹے پہ لعنت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو معاملہ ہے اس کو بیان کیا جائے، اور اس دور میں نہ ہوا تو اس دور میں ہوگا. عزیزان گرامی، اس دور میں ہم ہی ہم ہیں. توجہ چاہو، پوری دنیا کے میڈیا کو چھان لیجیے اور پوری دنیا کو ملاحظہ کریے. اگر میڈیا میں اس وقت کوئی وائرل ہے تو وہ ہم ہیں. اگر اس دور میں ہم اپنی بات پہنچا پائے تو کیا؟ توجہ چاہو، کیونکہ انسان اگر کسی بڑے دشمن کے مد مقابلہ گیا تو پوری دنیا اسے حیرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے. عزیزان گرامی، اس دور میں کیا ہوا؟ یہی تو ہوا نا، ہم نے اپنا دشمن مان چن لیا. لوگوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں یا تمہارے قوم کے ملت کے لیڈر کو اتنی بڑی سپر پاور حکومت کے خلاف مورچہ کھولنے میں کیا ڈر نہیں لگا؟ کیا گھبرائے نہیں؟ ہم نے کہا حکومت کے خلاف اگر حکومت ظالم ہو تو حکومت کے
میں میڈیا میں وائرل ہو گیا. یہ جو ہے 56 بہنوں کا ایک بھائی کا جملہ اس زمانے میں وائرل ہوا ہے کیونکہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے عزیزان گرامی، یہ معاملہ بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. سلمان رشدی کے زمانے میں بھی جب اسلام و قرآن و شریعت و قرآن و پیغمبر کے خلاف سلمان رشدی نے بولا، اس وقت بھی کوئی نہ بولا. ایران سے آواز اٹھی سلمان رشدی کے خلاف، اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا. بھئی جب سب چپ ہے تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اور اس وقت بھی لوگ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب سب چپ ہے تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ سلسلہ ظلم کے خلاف بولنے کا ہمارا پرانا ہے. اور امام خمینی نے اس بات کا جواب تولائی انداز میں ایسا تولا کیا کہ دنیا سمجھ نہیں پائی کہ آیت اللہ خمینی نے کیا کہہ دیا. جب لوگوں نے پوچھا آپ کیوں بول رہے ہیں؟ پتہ ہے سلمان رشدی کے پیچھے فلاں طاقت ہے، فلاں ملک کی طاقت ہے، فلاں ملک کا سوچ ہے. امام خمینی کا سب چپ ہو سکتے ہیں، میں چپ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ امام خمینی نے کہا اس دنیا میں چپ ہو سکتا کیونکہ جس کی چیز ہوتی ہے درد اسی کو ہوتا ہے. جس کی چیز ہوتی ہے درد اسی کو ہوتا ہے. اس کو ثابت کیا امام خمینی نے. اب سمجھ میں آیا فاطمہ پہلک لینے کیوں نہیں تھی، کیونکہ پہلک فاطمہ کا تھا، درد بھی فاطمہ کا تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان ہوتی ہے ایک صلوات پڑھنے پر اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ سلسلہ ہے ایام فاطمیہ کا ذکر. اب یہاں تک بات کریے ایک جملہ کہہ کے تو اس دور میں جتنا ہو سکے تبلیغ فاطمی کر رہی ہے اور ہو رہی ہے تبلیغ فاطمی. عزیزان توجہ کرو اور اس دوسرے سبق کو بھی دنیا کو یاد کرائیے. اور اس زمانے میں یاد ہوا قسم خدا کی آج پوری دنیا کے نظر میں ہم ہیں. ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی، ہمارے لیڈروں کی ایک ایک ایکٹیویٹی دنیا دیکھ رہی ہے. قسم خدا کی ایت اللہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد جب دنیا کے سامنے دشمن کا چہرہ ظالم کی طرح آیا ہونے لگا اور گھبرایا ہوا چہرہ دشمن کا دنیا دیکھنے لگی تو دشمن نے ڈالروں میں میڈیا خریدا اور میڈیا خرید کے غلط خبر چلائی. غلط خبر یہ چلائی کہ شہادت آیت اللہ حسن نصر اللہ کے بعد سپریم لیڈر کو اعلان کے بنکر میں چھپا دیا گیا ہے تاکہ شیعت انٹرنیشنل پیمانے پر بدنام ہو. جب پتہ چلا اس ضعیف العمر شخص کو کہ آج شیعت کے چہرے کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس نے میڈیا کے سامنے دنیا والوں کو جواب دینے کے لیے وقت بھی بتایا، جگہ بھی بتائی، وقت بھی بتایا، جگہ بھی بتائی. اور کیا کروں گا؟ نماز پڑھوں گا، اتنی دیر پڑھوں گا، جو کرتے ہو کر لینا. اور پوری دنیا نے دیکھا لیکن حیران کی دنیا کہ کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی. آج جو دنیا ہم پر اعتراض کرتی تھی کہ یہ نمازیں تمہاری پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جب ہم تینوں کے چھاؤں میں پڑھتے ہیں قسم خدا کی. نماز کے بعد جب میڈیا نے انٹرویو لیا نماز پڑھانے والوں کا نہیں پڑھنے والوں کا، توجہ چاہ رہا ہوں، نماز کے بعد کہ یہ بتائیے آپ پہ حملہ بھی ہو سکتا تھا، آپ پہ ڈرون کے ذریعے وار ہو سکتا تھا، آپ کی جان جا سکتی تھی، اس کے بعد بھی آپ نماز پڑھنے آ گئے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس کے بعد بھی آپ نماز پڑھنے آ گئے.
قسم خدا کی آن کیمرہ جو ان لوگوں نے جواب دیا ہے ملاحظہ کریے، کہتے ہیں ہم موت سے ڈر جائیں نماز کے لیے، اگر کربلا میں اصحاب حسین نے حسین کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہوتی تو آج ہم بھی نہ ہوتے۔ واہ 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 ہم دنیا کے سامنے جو میسج چاہے پہنچا سکتے ہیں اور بہترین معرفت کیا ہوا ہے۔ آج دنیا حیرت میں ہے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا تھا تو لوگ گھبرانا شروع کر دیتے تھے، لیکن یہ گھبراہٹ اب سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ سال میں 2 مرتبہ ہونے لگی ہے۔ جیسے ہی چراغ رونا کا چاند نکلتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب مدینے کا فکر ہوگا، اب دروازے کا فکر ہوگا، اب جلانے والے کا فکر ہوگا، اب قافلوں کا فکر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جناب سیدہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے نا یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے برکت ذات رات ہے زندہ نگران۔ اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے رات، یعنی جس رات میں منسوب ہے شب قدر جناب سیدہ سے، تو پھر اس بات کو بھی جانیے جیسے شب قدر میں عبادت کا کئی گنا ثواب ہے، ویسے شبائے شہادت میں مجلسوں اور ذکر اہل بیت کا بھی کئی گنا ثواب ہے۔ جو آپ کام کر رہے ہیں عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب یہ اختیار کی بات اگر پڑھی جائے تو زمانہ آج تک 1400 سالوں میں نہ زینب کا اختیار سمجھ پایا نہ حسین کا اختیار سمجھ پایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تو جو زمانہ زینب و حسین کا اختیار کا سمجھ پایا وہ زمانہ فاطمہ کا اختیار کیا سمجھے گا؟ عزیزان گرامی یہ تو معصومی ہے۔ اگر زمانے کو سمجھنا ہے کہ فاطمہ کیا ہے تو زمانے کو پہلے فضا کو سمجھنا پڑے گا۔ جب زمانے کے سمجھ میں فضا نہ آ سکی تو فاطمہ کیا آئیں گی؟ اس اشارہ میں کیا ہوگا کہ گفتگو کیا کوئی میری سمجھے، گفتگو کیا کوئی میری سمجھے، صرف جس میں ہے بس وہی سمجھے، اور ہمیں فاطمہ ہے دور کی بات پہلے فضا کی زندگی سمجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ دور کی بات پہلے فضا کی زندگی سمجھے۔ یہ فاتح ایک سلام اس کرے محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو یہ فاتح ہی ہے، جیسے چاہے عزیزان گرامی، جس اعتبار سے چاہے اس کا احترام کرے، زیادہ سے زیادہ احترام، اور لوگ کر رہے ہیں عزیزان گرامی، اور لوگ شریک ہو رہے ہیں فاطمی میں۔ یہ ہے عطائے فاطمی عزیزان گرامی۔ توجہ، جناب سیدہ کون ہے؟ پوری زندگی آپ کی تلاش لیجیے عزیزان گرامی، شہادت جناب سیدہ، ولادت جناب سیدہ، قسم خدا کی ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ جملہ میرا نہیں ہے، وہ جملہ آیت اللہ خمینی کا ہے، سنیے گا، کاش کہ میں پہنچا جاتا۔ ایران کی سرزمین پہ 20 جمادی الثانی کو ولادت شہزادی کے جشن میں تقریر کرتے ہوئے امام خمینی نے کہا وقت کم ہے، میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا آیت اللہ خمینی نے؟ کہا جتنی بھی حدیثیں، جتنی بھی روایتیں جناب سیدہ کے سلسلے سے دنیا والوں تک آئی ہے نا، توجہ کرو، جتنی بھی روایتیں فضیلت فاطمہ میں دنیا والوں تک آئی ہے، ان فضیلتوں کو پڑھ کے سن کے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی فضیلت فاطمہ ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی انتہا ہے فضیلت فاطمہ کی۔ لوگوں نے کہا کہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہم نے اور
پریشان ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، لوگوں سبحان کے اللہ، ذہن میں بات نہ آتی ہے عزیزان جی۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرو، یہ فاطمہ کی فضیلت جملہ کرو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال جب فضیلت فاطمہ لکھتے ہیں تو زبان فارسی میں تو لکھتے ہیں کہ مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لکھتے ہیں کہ مریم کے پاس ایک فضیلت ہے کہ ان کا ایک بیٹا نبی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ علامہ اقبال کی فضیلت ہے کہ مریم کے پاس ایک فضیلت ہے کہ ان کا بیٹا نبی ہے بس۔ لیکن اس بات کے حوالے سے دیکھا جائے تو زہرا کے پاس مریم سے 3 گنا فضیلت ہے، کیونکہ ان کا صرف بیٹا نہیں ہے، لیکن یہاں دیکھو بابا ان کا جو ہے وہ نبیوں کا سردار، ان کا شوہر اماموں کا سردار، اور ان کے بیٹے جوانان جنت کے سردار۔ مریم کے مقابلے میں اگر دیکھو گے تو وہاں ایک فضیلت ہے، یہاں 3 فضیلت ہے۔ بہرحال علامہ اقبال کی اپنی عقیدت اور اس کا جو اجر ہے پروردگار ہمیں بالکل دے گا عزیزان گرامی۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اے علامہ اقبال، آپ نے فضیلت زہرا بتائی، بہرحال آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن آپ نے فضیلت زہرا جس انداز میں بتائی نا، اس میں آپ نے فضیلت زہرا یہ بتائی کہ فاطمہ کا ایک فاطمہ کا بابا نبی ہے، اس لیے فضیلت ہے فاطمہ، شوہر امام ہے اس لیے فضیلت ہے فاطمہ، اور بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہے اس لیے فضیلت ہے فاطمہ۔ علامہ اقبال کو یہ تعریف مبارک ہو، لیکن علامہ اقبال یہ تعریف تو آپ کی تھی جب آپ نے فاطمہ کی تعریف کی تو کہا فاطمہ کا بابا نبی ہے اس لیے فضیلت والی، فاطمہ کا شوہر نبی ہے اس لیے فضیلت والی، فاطمہ کے بچے حسنین ہیں اس لیے فضیلت والی۔ اے علامہ اقبال، ذرا خدا سے سیکھو، فضیلت بتائی کیسے جاتی ہے؟ تم نے فضیلت فاطمہ میں نبی ہے اس لیے فضیلت والی، شوہر نام ہے اس لیے فضیلت والی، بچے سردار ہے اس لیے فضیلت والی۔ لیکن اللہ مرکزی ذات فاطمہ کو بناتا ہے، کہتا ہے یہ جو چادر میں ہے نا یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری کیا اوقات عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں، فاطمہ کو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، فاطمہ کو سمجھنے کے لیے پہلے جو ہے رسالت کو سمجھنا پڑے گا، فاطمہ کو سمجھنے کے لیے امامت سمجھنا پڑے گا، اور فاطمہ کو سمجھنے کے لیے مزاج پروردگار سمجھنا پڑے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، مزاج پروردگار سمجھنا پڑے گا فاطمہ کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں جملہ کرتا ہوں، جب پیغمبر فاطمہ کی عظمت بتانے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَهِيَ هَدِيَّةُ رَبِّي
فاطمہ کیا ہے؟ یہ فاطمہ کیا ہے؟ یہ فاطمہ کیا ہے؟ میرے لیے پروردگار کی طرف سے ہدیہ ہے. توجہ چاہیے، میرے طرف سے پروردگار کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے. جملہ سمجھے؟ قرآن جو ہے وہ پیغمبر کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ ہے، اور فاطمہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تحفہ ہے. یعنی قرآن بھی پیغمبر کی طرف اللہ نے تحفے کے طور پہ بھیجا کہ دنیا والوں کی ہدایت کرو، اور فاطمہ کو بھی تحفے کے طور پہ دیا. توجہ کرو، لیکن دونوں تحفوں میں فرق یہ تھا کہ قرآن ایسا تحفہ ہے کہ جہاں جہاں پیغمبر جائیں گے قرآن وہاں جائے گا. توجہ کرو، بھائی قرآن ہے مرہون ملت نبی. اگر نبی مکے میں تو قرآن مکے میں اترے گا، اگر نبی مدینے میں تو قرآن مدینے میں اترے گا، اگر نبی جنگل میں تو قرآن جنگل میں اترے گا، اگر نبی مسجد میں تو قرآن مسجد میں اترے گا. یعنی جہاں نبی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، وہاں قرآن جائے گا. لیکن فاطمہ ایسا تحفہ ہے کہ اللہ وہاں نہ بھیجے گا جہاں نبی ہوں گے، بلکہ بلائے گا، اے پیغمبر تمہیں آنا پڑے گا. اور جو ہے تحفہ فاطمہ کا ہے، وحیا ریحانتی. اور فاطمہ کیا ہے؟ اور فاطمہ میری خوشبو ہے. توجہ چاہتا ہوں، کیا پڑھا؟ اور فاطمہ میری خوشبو، یعنی پیغمبر کہہ رہے میں پھول ہوا اسلام کا تو فاطمہ میری خوشبو ہے. قسم خدا کی چاہیے پھول خریدنے، پھول کی جو قیمت ہوتی ہے نا وہ اس کی خوشبو طے کرتی ہے. توجہ کر رہا ہوں، پھول خوشبودار قیمت زیادہ، پھول کی خوشبو کم ہو گئی قیمت کم ہو گئی. یعنی کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہتے ہیں پیغمبر کہ پیغمبر کو اگر سمجھنا ہے تو نام سے نہ سمجھو، پیغمبر کو سمجھنا ہے تو پیغمبر کی ذات سے سمجھو. پیغمبر نعت سے سمجھ میں آنے والے نہیں ہے، کیونکہ نعت صرف اتنا بتائے گی کہ پیغمبر کی زلفیں کیسی تھیں. نعت صرف اتنا بتائے گی کہ پیغمبر چلتے کیسے تھے. بس نعت صرف یہ بتائے گی کہ پیغمبر گھر سے باہر نکلتے کیسے تھے. زلفیں کو بتائے گی، چال بتائے گی، ڈھال بتائے گی، رنگ بتائے گی، روپ بتائے گی. نا میں نعت کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ نعت اگر سیکھنا ہے تو خدا سے بڑا نعت کون ہے؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، پیغمبر کو سمجھنا ہے تو صرف دنیاوی نعت سے نہیں، کیونکہ نعت صرف یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر کی زلفیں کیسی تھی. آج کے زمانے کی نعت یہ نہیں بتاتی کہ ان زلفوں کو پکڑ کے کانوں پہ بیٹھنے والا کون تھا. نعت صرف یہ بتائے گی کہ پیغمبر گھر سے ایسے نکلتے تھے. نعت یہ نہ بتائے گی کہ جب موبائل میں پیغمبر جا گئے تو اپنے ساتھ کسے کسے لے کر گئے. نعت کا میں مخالف نہیں ہوا، ہاں خان تو خدا ہے اور خدا سے بڑا کوئی نعت خان نہیں ہے زندہ کا. کبھی پیغمبر کے سلسلے سے محسوس میں بات پڑھ کروں گا. بہرحال تو یہ عظمت ہے فاطمہ کی. ایک سلوات اس کرتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایک اور سلوات اس کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاطمہ کی عظمت ہے، یہ فاطمہ کی فضیلت ہے، قسم خدا کی عزت ہے. اب ایک جملہ اور آپ کو سامنے عرض کروں، پھر اس کے بعد کیسے سمجھیں یا نبی اللہ، یا میرے مولا. اے امام ششم آپ نے کہہ دیا کہ شب قدر کی فضیلت سے مراد میری جدہ ہے. کیسے سمجھیں کہ شب قدر سے مراد آپ کی جدہ ہے؟ کہا کہ سورہ قدر کو اور آگے بڑھو، آگے بڑھو. ہم نے اور آگے پڑھا
تو ایک جملہ ملا تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح الامین. توجہ چاہا، نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح الامین. تو معصومین فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی در تلاش کرو، توجہ چاہا، جہاں ملائکہ بھی آتے ہو، جہاں جبرائیل بھی آتے ہو. توجہ چاہا، اگر کوئی ایسا در ملے تو سمجھ لینا کہ شب قدر کی فضیلت وہ ہے. اور اگر کوئی در نہ ملے سوائے فاطمہ کے، جہاں فرشتے بھی آئے، جبرائیل بھی آئے. اور اس کے آگے کا جملہ عرض کروں، اپنے رب کے عزم سے. توجہ کرو، یہ جو فرشتے اترتے ہیں ایسے نہیں اترتے، یہ اپنے رب کے عزم سے اترتے ہیں. یعنی اگر فرشتے ان کے گھر آ رہے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں. تو اس بات کو سمجھیے کہ اگر جبرائیل چکی چلا رہے ہیں تو یہ جبرائیل کی نہیں، خدا کی مرضی ہے. اگر جھولا چلا رہے ہیں تو یہ جبرائیل کی نہیں، خدا کی مرضی ہے. یعنی خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ فرشتے کی طرف جائیں. خدا بھی یہ چاہتا ہے. اس در کی فضیلت انسان کہاں تک سمجھے گا عزیزان کرام؟ یہ در وہ در ہے جو فرشتوں کو روٹیاں عطا کرتا ہے. یہ در وہ در ہے کہ جو فرشتوں کو روٹیاں عطا کرتا ہے. پوری روایت کہتی ہے کہ فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے عزیزان کرام، لیکن لے کے تو گئے نا عزیزان کرام. پوری روایت ہے، کسی کو انکار ہے، کسی کو انکار نہیں. سنیے عزیزان، روایت پڑھوں آپ کے سامنے. ایک روایت ہے، اور اگر کسی کو حوالہ چاہیے، مشہور ہے، کوئی حوالہ نہیں مانگے گا، لیکن اگر کوئی بھی چاہیے تو لے لیجیے گا. اور روایت کہتی ہے، روٹی والی روایت سب کو پتا ہے کہ فرشتے آ کے لے کے گئے. روایت کہتی ہے کہ فاطمہ ایسی شہزادی تھی کہ کنیز کو بھی گھر کا کام روز کرنے نہیں دیتی تھی. ایک دن فاطمہ کام کرتی تھی اور ایک دن فضا کام کرتی تھی. یعنی گھر کا کام ایک دن فضا کرتی تھی تو ایک دن فاطمہ کرتی تھی. یہ روایت بہت مشہور ہے. اب آئیے 3 دن روٹی لے جانے والی روایت سے میں اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں. 3 دن روٹیاں گئیں، توجہ چاہ رہا ہوں، فرشتے آئے لینے. تو ایک دن اگر فاطمہ اور ایک دن فضا کرتی تھی کام، تو جس دن پہلے دن فرشتہ آیا، اگر اس دن فاطمہ نے پکائی ہوگی تو پہلے دن فاطمہ، دوسرے دن فضا، تیسرے دن فاطمہ. یعنی 2 دن فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی اور ایک دن فضا کے ہاتھ کی روٹی. کیا کہنا، پہلے دن جب فرشتہ آیا اس دن فضا نے پکائی ہوگی تو 2 دن فضا کے ہاتھ کی روٹی اور ایک دن فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی. چاہے 2 دن مانو چاہے 1 دن مانو، لیکن فضا کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں فرشتہ جنت لے گیا یا نہیں گیا؟ تو لوگوں نے کہا لے گیا. تو دنیا فاطمہ کو کیا سمجھے گی جب اس کے کنیز کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں فرشتہ جنت لے جائے؟ جب کنیز کی ہے، کنیز سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو پھر شہزادی کی کیا عظمت ہوگی. اور عزیزان بہرحال دنیا ہے، یہ اختلاف و انقلاب ہے. یقیناً مجلس ہو اور تبلیغی نہ ہو عزیزان کرام. بہرحال عزائر فاطمیہ میں ابھی یہ سلسلہ جو ہے بہت زیادہ رائج نہیں ہو پایا ہے. عزائر حسین میں تو باقاعدہ رائج ہے. اس وقت جو تقاریریں ہوتی ہیں حقوق پہ انسانیت اور حقوق ہوتی ہے. ایک جملہ درج کرو، فاطمیہ کی ٹاپک سے ہٹ کے نہیں. ایک روایت اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں، تو کہلا کے پڑھوا نہیں رہا ہے. تو جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے کہ سننے والوں میں کسی کو لگتا ہے کہ ارے یہ بات کہہ کے پڑھوائی گئی ہوگی. تو میں جناب فاطمیہ کے حق کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں بات اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں. ایک روایت، خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ فرشتوں سے کہ یہ بتاؤ سب سے زیادہ تمہیں دنیا والوں پر ہنسی کب آتی؟
सबसे ज्यादा आखिरी बात है इस सिलसिले। तो फरिश्ते कहते हैं मेरे अल्लाह, जब कोई इंसान किसी जमीन के हिस्से को थोड़ा थोड़ा अपनी जमीन को काट काट के दूसरे की जमीन की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है, समझ गए ना जाने के नाम। जब फरिश्ते जो है इस मरहले को देखते हैं तो हंसते हैं। अल्लाह ने कहा फरिश्तों से कि क्यों हंसते हो, क्यों मुस्कुराते हो, क्यों जो है तुम्हें हजरत इंसान अलैहिर्रहमा पर जो है इतनी हंसी आती है। तो फरिश्ते कहते हैं मेरे अल्लाह, हंसी इस बात पर आती है कि जब पूरे खेत के गल्ले में इसका पेट न भरा तो ये 4 अंगुल और 1 बालिश जो ज्यादा कर लेगा तो इसका पेट कैसे भर जाएगा। वाह वाह वाह। अल्लाह ने कहा फरिश्तों जानते हो ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है एतबार से। अल्लाह कहते हैं जानते हो इसका गुनाह क्या है, अजाब क्या है। फरिश्तों ने मेरे परवरदिगार क्या है इसका अजाब। अल्लाह कहता है अगर दुनिया में किसी ने किसी की जमीन 1 बालिश भी गस्ब की है, तवज्जो चाहो, तो परवरदिगार आखिरत में बरज़ख में, तवज्जो चाहो, उस 1 बालिश के बदले 7 गुना यानी 7 बालिश जमीन 7 तबके की मिट्टी उसे अपने सर पर लेके ढोना पड़ेगा। तवज्जो चाहो, 7 बालिश यानी 1 बालिश दुरुस्त की तो 7 बालिश 7 तबके की मिट्टी लेके सर पे घूमते हुए हमें पैसे का सफर करना पड़ेगा। तवज्जो, ये रवायत सुन के इंसानियत पे जो रहम आया या गुस्सा आया या नहीं आया, लेकिन एक बात की खुशी जरूर हो गई। वाह वाह वाह। वो खुशी क्या थी? अब जब ये रवायत हमने सुनी तो समझ में आ गया कि महशर के मैदान में फिरौन के काफिलों को पहचानना मुश्किल ना होगा। वाह 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 वाह। तो 7 तबके की मिट्टी को लेके अपने स्थान पर ढोके चलना नजर आए, समझ में आ जाएगा ये आखिरी फलक में से है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा फातिमिया का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हक के फातिमा दस्त करने वालों को लानत की जाए। बात कभी है फातिमिया में वो आए। एक जनाब मौलाना ज़ुहरकैन साहबुल्लाह करारी हमारे उस्ताद मोहतरम है, एक जनाब मजलिस खिताब कर रहे थे और मजलिस खिताब की हज़रात इसी उन्वान पे, और जब मजलिस खिताब की तो बहरहाल उनके अंदाज से जो लोग वाकिफ हैं तो चलेंगे। मजलिस खिताब की और आके कमरे में बैठे तो कुछ लोग जो है जब उन्होंने हक हुकूक की बात की तो आके किबला बड़ी अच्छी मजलिस आपने पढ़ी और बहुत खूबसूरत बयान रहा हो रहा। तो बहरहाल इलाके के लोगों को जानते थे। एक मतलब था अगर मजलिस इतनी ही पसंद आ गई है तो जो भाई का माल के बैठे हुए वापस कर दो। ये मिराज कौन का है किबला उनको परवरदिगार जो है उस तरह के लोगों को पूरा रियाया करते हैं। ये मिराज नहीं पसंद आ गई तो दे दो। और जिन्होंने जुमला कहा कम मचाई से फातिमी ने हक के फातिमा के लाजिम पे लानत वही करे जिसने किसी का वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह ना मारा। ये फातिमिया के सिलसिले से बयान करना तवज्जो चाहो, ये फजीलत है अहले बैत अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह सिलसिला चलता रहेगा, जिक्र होता रहेगा और फज़ाइल जनाब सैयद कौनैन बयान होते रहेगा। दामन वक्त में बहुत सारा गुंजाइश नहीं है कि बात आप तक पहुंचाऊं से पहले बस इतना समझ लीजिए कि आज वो शब है, वो शब तारीख कि कल हुसैन और हसन यतीम होने वाले हैं। माँ का साया सर से उठने वाला है। कल अली अकेले हो जाएंगे। अल्लाह मसाइब सैयदा, मसाइब मदीना
मसाइले करबला से कम नहीं है अल्लाह, और कल का दिन आशूरा से कम नहीं है अल्लाह। याद रखिएगा, कल का दिन आशूरा से कम नहीं है। अल्लाह को करबला में खाने जलाए गए हैं और मदीने में भी दरवाजे जलाए गए। अल्लाह को करबला में भी तमाचे मारे गए हैं, मदीने में भी तमाचे मारे गए। अल्लाह को करबला में सताया गया है, मदीने में सताया गया है। अल्लाह को करबला में शहीद किया गया है, मदीने में शहीद किया गया है। अल्लाह को करबला में रसूल रोए, मदीने में रसूल रोए। करबला में फातिमा रोई, मदीने में फातिमा रोई। यानी मसाइब करबला मसाइब मदीना से लग नहीं, और मसाइब मदीना मसाइब करबला से लग नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं। बस फर्क इतना है कि करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा गया, और मदीने में बच्चों के सामने फातिमा को मारा गया। हक के बदले सदा हो रहा रो रहे हैं। मसाइब का फकरा रो रहा है, सदा हो रहा है। सुनिएगा, ये इतने लोग रोने लगे, और रोते रोते जैसे फातिमा के मसाइब में रोने लगे। जब मजलिस खत्म हो जाए तो तुम जाके किसी गैर का दरवाजा खटखटाना, और खटखटा के पूछना 150 लोग रो रहे थे एक जगह बैठ के, क्या हमारे रोने से तुम्हारे कानों में खलल पड़ रहा था? क्या जवाब देगा? नहीं, कोई खलल नहीं पड़ रहा था। आप 150 लोगों के रोने से हमारे कानों में कोई खलल नहीं पड़ रहा है। जबकि तुम मिलत के रो रहे हो, जबकि तुम तरफ के रो रहे हो। अगर याद करो कि मदीने में फातिमा कैसे रोती थी, कि इलाके के लोग आए कहते थे, अली फातिमा से कह दो या तो दिन में रोए या तो रात में रोए। अब झूठो गलत पड़ा, खुदा सिवाय बगैर है वो खुदा का साइड अल्लाह शहादत अल्लाह सर्दी का मौसम ये महसूस करने वाला है। जितने भी बुजुर्गान हैं, कभी न कभी मौसम जब सर्द ज्यादा हो जाता है तो आग के करीब बैठ के तापते हो आप महसूस करिएगा। जब आग के करीब तो हवा पूरे झलक होने लगती है, तपिश होने लगती है, और 2 सेकंड में हम पीछे कैसे लेते हैं। अल्लाह है आग की तपिश, अल्लाह याद को लगता है फातिमा कि जिस दरवाजे में आग लगी थी उस दरवाजे को अपने पूरे वजूद के साथ फातिमा रोके हुई थी। जब मलऊन से देखा गया तो उसने तुम्हारी दरवाजा टूटा, फातिमा दरो दीवार के दरमियान आज रुको हमारा साथ दरो दीवार के दरमियान आ गए। एक जुमला पूछे, मुझे संभालो मेरा मोती बनाया गया। मसाइब कुरान से पढ़ो, सुना होगा, बहुत मसाइब सुना होगा आपने। मैं कुरान से मसाइब पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ो कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी मऊज़त सुइला बिहक़्क़ि ज़म्मिल क़तला। सुनिएगा, जाके तर्जुमा करिए, तफसीर करिए। ऐसी मऊज़त सुइला बिहक़्क़ि ज़म्मिल क़तला। तो छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में मारा गया? और मैंने लिखा तफसीर करते हुए कि ये 2 छोटे बच्चे कौन हैं? एक करबला में जो 6 महीने का था, और जो शिकवे मादर में 6 महीने का था। इसलिए मऊज़त सुइला बिहक़्क़ि ज़म्मिल क़तला। 2 छोटे बच्चों से पूछा जाएगा
भी रो जितना भी रो, ये दर्द आप समझ नहीं सकते। ये दर्द वो औरतें भी समझ सकती है जिनका बच्चा शक्ल में मर चुका है। और कि किसी का बच्चा शक्ल में मर जाए, आपको बड़ी तकलीफ होती है। हाय फातिमा, कैसे बर्बाद किया। रो रहे पीछे से जितने भी लोग सुन रहे हैं, आयतुल्लाह फातिमी का जुमला पढ़ो। आयतुल्लाह फातिमी कहते हैं कि अगर मसाइब फातिमा में तुम्हें रोना ना आए तो एक काम करना, अपने उंगलियों को अपनी पसलियों पे रखना। अगर मसाइब फातिमा में रोना ना आए ना तो एक काम करना, आयतुल्लाह फातिमी कहते हैं अपनी उंगलियों को अपनी पसलियों पे रखना और एक जोर लगा के दबाना। दरवाजा गिर गया, फातिमा का आखिरी वक्त आ गया। सुनो मेरे, फातिमा ने ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब यहाँ आओ। ज़ैनब आ गई, ज़ैनब ने संदूक उठाओ, ज़ैनब ने संदूक उठाया। शहज़ादी ने एक कफन निकाला और कपड़े में बंधा थोड़ा सा काबू। ज़ैनब, ये जन्नत का काबू है, ये कफन है, ये कफन का काबू रख लो। जब मैं मर जाऊं, जब मैं शहीद हो जाऊं, तो ये कफन का काबू है, तेरे बाबा को दे देना, तेरे अम्मा ज़हरा को दे दे। ज़ैनब ने रखा। फिर शहज़ादी ने एक कफन निकाला, थोड़ा सा काबू, कहा ये कफन में काबू अपने भैया हसन को दे देना कि जब बाबा दुनिया से जाए तो उन्हें ये कफन बिना ज़ैनब ने वो भी रख लिया। फिर शहज़ादी ने कफन निकाला, एक काबू निकाला, कहा ये कफनों का फूल अपने भैया हुसैन को दे देना कि जब मेरा बेटा हसन दुनिया से जाए तो हुसैन हसन को बिना दे। ज़ैनब ने उसे भी रख लिया। कि मेरी अम्मा अब ये कफन और थोड़ा काबू ज़ैनब को देगी और कहेगी कि जब हुसैन दुनिया से जाए तो उसे कफन बिना देगा। लेकिन ज़हरा ने संदूक बंद कर दिया। फातिमा की बेटी ने कहा, ऐ अम्मा, मेरे भैया हुसैन को बता। फातिमा ने कहा, अरे ज़हरा, तुम्हें कफन भी ना अली आपने सुना है गुस्ल देने लगे। सलमान दरवाजे के पास गुस्ल देते देते अली का हाथ फातिमा سيعلم الذين ظلموا
من قلبي القلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگار یہ تمام رونے والوں کو دنیا کا کوئی غم نہ دینا سوائے ہمیں مگر اللہ کے واسطہ ہے جناب سیدنا کا آغاز فاطمیہ کرنے والوں کو آغاز فاطمیہ میں آنے والوں کو بیٹھنے والوں کو احترام کرنے والوں کو قدر دکھانے والوں کو مجلس میں پڑھنے والوں کو راہ پڑھنے والوں کو سوچانی کرنے والوں کو یا کسی طرح سے شریک ہونے والوں کو اپنے حصوں وعال میں رکھنا اگر اللہ اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے اس پروسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں ہماری بخشش کا سبب اس مجلس کو بنا دے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا شیعہ حیدر کرار چاہ جاتی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عنایت فرما جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو ذکر و سلامت رکھنا اے میرے پروردگار ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما اے میرے پروردگار اس مجلس کو پرستہ قبول کرنے والے اس مجلس کے حقیقی وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعظیم فرما ہر سب کو ان کے غلاموں کا شکر فرما الحمد للہ رب العالمین